أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان یتخذوا عبادی من دونی کہ وہ بنا لیں میرے بندوں کو میرے علاوہ اولیاء دوست انا اعتدنا جہنم بے شک تیار کیا ہم نے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے نزلا بطور مہمانی قل آپ کہہ دیجئے حل ننبئکم کیا ہم بتائیں تم کو بالاکثرین اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں وہ کون ہیں الذین وہ لوگ ضل سعیہم جن کی کوشش برباد ہو گئی ضائع ہو گئی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وہم یحسبون اور وہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون الصنع بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں اولئک الذین یہ وہ لوگ کفروا بآیات ربہم جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ولقائہ اور اللہ کی ملاقات کے ساتھ فحبطت اعمالہم پس ضائع ہو گئے ان کے عمل فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا ذالک جزاؤہم جہنم ان کا بدلہ جہنم ہے بما کفروا ان کے کفر کے بدلے اور اس چیز کے بدلے بھی واتخذوا آیاتی ورسلی انہوں نے بنایا میری آیات کو میرے رسولوں کو ہزوا ٹھٹھا مذاق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کانت لہم ہے ان کے لیے جنت الفردوس نزلا مہمانی ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے جنت الفردوس میں لا یبغون عنہا نہیں وہ تلاش کریں گے اس سے ہی والا کوئی پھرنے کی جگہ بدلنے کی جگہ اس سے نکلنا نہیں پسند کریں گے قل آپ کہہ دیجئے لو کان البارو اگر ہو جائیں سمندر مدادن شائی لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے لنفد البحر البتہ ختم ہو جائیں گے سمندر قبل پہلے اس کے ان تنفد کلمات ربی کے ختم ہو جائیں میرے رب کے کلمے ولو جئنا بمثلہ اگر ہم لے بھی آئیں اس جیسا مددا اضافہ مدد قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں یوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے انما صرف الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ جو شخص امید کرتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی فلیعمل عملا صالحا اسے نیک عمل کرنے چاہیے ولا یشرک اور نہ وہ شریک بنائے بے عبادت ربی اپنے رب کی عبادت کے ساتھ احدا کسی ایک کو صدق اللہ العظیم سورہ کاف ختم اللہ نے چاہا تو کل سورہ مریم کا آغاز کریں گے نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الطواف بالکعبۃ فی المنام خواب میں بیت اللہ کا طواف کرنا
حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیتنی اطوف بالکعبۃ، میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، فإذا رجل آدم سبط الشعر بینا، تو مجھے ایک آدمی نظر آیا گندمی رنگ سیدھے بالوں والا، رجلین سبت الراس سے کیا کر رہے یار کرنے سبط الشعر بینا، شعر سبت بینا الشعر بینا، بینا بینا تو نہیں بہن ہے، شعر بین رجلین، اور بہن آگے پڑھ رہا پیچھے شعر نال نہ ملا، سبت الشعر ختم ہو گیا سیدھے بالوں والا، رجلین اور بہن بھی پڑھنا بین رجلین ینتف رأسہ ماء، بین رجلین ینتف رأسہ ماء، درمیان دو آدمیوں کے یہ ٹیک لگائے ہوئے، ہاں جی ٹپک رہا تھا اس کے سر سے پانی، فقلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قال ابن مریم، جواب ملا عیسیٰ بن مریم، فذهبت التفت، میں اس کی طرف دیکھنے لگا، فإذا رجل احمر حسیم تو جسیم، جسیم، وہ ایک سرخ رنگ کے آدمی تھے، جسیم بڑے جسم والے، جاد الرأس آور العین الیمنی، پیچھے پڑ یار، جاد الرأس، پیچھے پڑ فإذا رجل اشاب پڑھ یار تو نہیں آتا، دوبارہ حدیث پڑھو ساری، بڑا غرض کرنے واسطے یہ ہے، بڑا افسوس ہے یار تیرے تھے، عجیب گل ہے۔ احمد هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الطواف بالکعبۃ فی المنام۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیتنی اطوف بالکعبہ فاذا رجل آدم سبط الشعر بین الرجلین ینتف رأسہ ماء، ینتف پڑھ لیں، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام، فقلت من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قال ابن مریم، تو انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے، فذهبت التفت فاذا رجل احمر تو جسیم میں دیکھنے لگا تو ایک اور آدمی نظر آیا جو بڑے جسم والا، جعد الراس گنگریالے سر والا، یعنی بال گنگریالے، جاد راسی الراس، سر کے بال گنگریالے، اعور العین الجمنہ دائیں آنکھ کانی، کأن عینہ انبۃ طافیۃ، گویا کہ اس کی آنکھ انگور ہے ابھرا ہوا، قلت من ھذا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا ھذا الدجال، انہوں نے کہا یہ دجال ہے، اقرب الناس به شبہ ابن قطن وابن قطن رجل من بنی، سب لوگ سے زیادہ قریب مشابت کے لحاظ سے وہ کون، کس کے؟ ابن قطن، یہ جو ابن قطن ہے نا یہ دجال جیسا ہے، من بنی شکل و صورت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس کے جو قریب ہے وہ ابن قطن ہے، وابن قطن من رجل من بنی المستلق، ابن قطن بنو مستلق کا ایک آدمی ہے، من خزاعہ، جو خزاع قبیلے کے ایک شاخ ہے۔ باب اذا اعطى فضلہ غیرہ فی النوم، جب دے اپنا بچا ہوا اپنے علاوہ کو خواب میں۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اتيت بقدح لبن، دودھ کا پیالہ، ہاں مجھے دیا گیا دودھ کا پیالہ،
فشربت منه تو میں نے اس سے پیا حتی انی لأرى الريح حالانکہ حتیٰ کے بعد انا آتا ہے، لیکن آپ نے انا کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ آگے لام تقید آ رہی ہے خبر کے ساتھ، انی لأرى لا ہاں لام تقید ہے، اس لیے انی پڑھا جائے گا۔ انی لأرى الريح یجری، میں دیکھ رہا ہوں شرابی کو کہ وہ بہہ رہی ہے۔ ثم اعطیت عمر تو پھر میں نے عمر کو دے دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں آپ؟ قال العلم، علم۔ باب الامن و ذہاب الروح فی المنام، ہاں امن اور گھبراہٹ کا دور ہو جانا خواب میں۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جویریۃ قال حدثنا نافع ان ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يرون الرؤيا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ خواب دیکھا کرتے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں فیقصونها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے سامنے بیان کرتے، فیقول فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ، تو آپ ارشاد فرماتے اس خواب کے بارے میں جو اللہ نے چاہا۔ وانا غلام حدیث السن، اور میں ایک نو عمر غلام تھا، لڑکا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، عمر۔ وبیتی المسجد اور قبل میرا گھر مسجد ہی تھا، کب؟ قبل ان تنکیہا قبل ان کہا، نکاح کرنے سے پہلے، یعنی میں نے مسجد میں ڈیرا لگایا ہوا تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں مسجد میں سونے کو منع کرتے ہیں۔ ہاں فقلت جی۔ فی نفسی، میں نے کہا یعنی بندہ مسجد میں سو سکتا ہے، رہ سکتا ہے ہاں؟ میں نے اپنے دل میں کہا لو کان فیک خیر لرأیت مثل ما یرا ہؤلاء، اگر تیرے اندر بھی کوئی خیر ہوتی تو تو ضرور دیکھتا جیسے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں، تجھے تو کبھی کوئی خواب ہی نہیں آئی۔ فلما استجعت لیلة قلت اللهم ان كنت تعلم فی خیرا میں ایک رات لیٹا تو میں نے کہا اللہ اگر میرے اندر خیر ہے فارنی رؤیا، مجھے کوئی خواب دکھا۔ فبینما انا کذلك اذ جاءنی ملکان، میں اسی حال میں تھا، اچانک آئے میرے پاس دو فرشتے، فی ید کل واحد منہما مکمعۃ من حدید، مکماتن، ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا تھوڑا تھا، تھوڑا مکما پڑھنا ہے میم کے کسرہ کے ساتھ، یقبلان بی یقبلان بھی وانا بینہما ادعو اللہ، ادعو اللہ، ہاں وہ مجھے لے چلے اور میں ان دونوں کے درمیان اللہ سے دعا کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لے کے جان کے، اللہم انی اعوذ بک من جہنم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم سے۔ ثم ارانی لقینی ملک، لکی یعنی پھر میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ مجھے ایک اور فرشتہ ملا، فی یدہ مکمعۃ اس کے ہاتھ میں بھی لوہے کا تھوڑا تھا، من حدید، فقال لن تراح اس نے کہا تجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، نعم الرجل انت لو کنت تکثر الصلاۃ، نعم الرجل انت لو کنت تکثر الصلاۃ، تو بہت اچھا آدمی ہے اگر تو کثرت کے ساتھ نماز پڑھے۔ فانطلقوا بی حتی، وہ مجھے لے چلے، یہ مناسبت نفل نماز، وہ مجھے لے چلے حتی وقفوا بی علی شفیر جہنم، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا جہنم کے کنارے پر، فاذا ہی مطفیۃ کطی البئر، اچانک وہ لپیٹی ہوئی تھی، یعنی گول تھی کنویں کی طرح، لہو قرون، لہو قرون، اس کی لکڑیاں تھیں جیسے کنویں کی لکڑیاں ہوتی ہیں، مشین جیسی، کقرن البئر، بیر، ٹھیک ہے، بین کل قرنین ہر دو لکڑیوں کے درمیان ملک بیدہ مکمعۃ من حدید، ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا تھوڑا، وارى فيها رجالا معلقين بالسلاسل، اور دیکھے میں نے اس جہنم میں کچھ لوگ جن کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، رؤوسهم اسفلهم عرفت فيها رجالا من قریش، رؤوسهم اسفل، ان کے سر نیچے تھے، سر نیچے کیے ہوئے، اسفلهم، عرفت فيها رجالا من القریش،
پہچان لیے میں نے جہنم میں قریش کے کچھ لوگ، فانصرفوا بی عن ذات الیمین تو وہ مجھے فرشتے لے چلے دائیں جانب. فقصصتها علی حفصہ میں نے یہ خواب بیان کیا اپنی بہن حفصہ پر. دن قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر كنت غلاما شابا عصبا في عهد النبي صلى الله عليه نوجوان کوارا نبی علیہ السلام کے زمانہ میں وسلم فكنت ابيت في المسجد کے سامنے بیان کرتا. فقلت اللهم ان كان لي خيرا عندك خير یا اللہ، میں کہتا یا اللہ اگر تیرے ہاں میرے لیے بھی کوئی خیر ہے فارني مناما ہاں تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا. يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم یعبرو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. یعبرو یہ تکلف کیوں کرنا ہے؟ یعبرو ان کنتم للرؤیا تعبرون کہ تعبیر بیان کریں میرے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں آپ کے پاس؟ دونوں طرح لکھا ہوا ہے. نہیں، دونوں طرح کیوں یعبرو پڑھنا ہے؟ فنمت فرأيت ملكين أتياني میں سو گیا، میں نے دیکھے دو فرشتے وہ میرے پاس آئے. فانطلقا بي فانطلقا مجھے لے چلے، فانطلقا بھی فلقيهما ملك آخر انہیں ملا ایک اور فرشتہ. فقال لي لن ترى اس نے میرے لیے کہا تجھے کوئی ڈر نہیں، إنك رجل صالح. ٹھیک تو ایک آدمی ہے. فانطلقا بي إلى النار وہ مجھے لے چلے جہنم کی طرف. فإذا هي مطوية كتجل البئر وہ گول تھی کنویں کی طرح، جیسے کنویں لپیٹا جاتا ہے. چلو وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم ہاں اس میں کچھ میں پہچانتا ہوں. فأخذا بي ذات اليمين تو وہ مجھے لے چلے، دائیں. یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے، دائیں جانب. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة. جب میں نے صبح کی تو میں نے یہ خواب حفصہ کے لیے بیان کیا. حفصہ کے سامنے بیان کیا. کاش کہ وہ رات میں کثرت سے نماز پڑھے. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. باب القدح في النوم. خواب میں پیالہ، دودھ کا پیالہ. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أفضلته يا رسول الله؟ قال العلم. باب إذا طار الشيء في المنام. إذا طار الشيء جب خواب میں کچھ چیز اڑتی ہوئی نظر آئے. حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن عبيدة بن نشيط قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها. فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب. ترجمہ کریں. مجھے دکھائے گئے خواب میں کہ میرے ہاتھ میں سواران ہیں، دو کنگن ہیں، دو کنگن ہیں سونے کے. سونے کے دو کنگن. فقطعتهما میں نے ان کو کاٹ دیا. وکرہتهما اور میں نے ناگوار جانا. اور ناگوار سمجھا. فأذن لی اور میرے لیے اجازت دی گئی. فنفختهما میں نے ان کو پھونکا. فطارا تو اڑے. اڑ گئے. فأولتهما کذابین میں نے ان کی تعبیر کی دو جھوٹے یخرجان جو نکلیں گے. فقال عبید اللہ احدہما الانسی. وہ کون دو جھوٹ ہیں؟ عبید اللہ راوی کہتے ہیں ایک اسود انسی الذی قتلہ فیروز جس کو قتل کیا تھا فیروز نے بالیمانی. والآخر مسلمہ اور دوسرا مسلمہ کذاب. باب اذا رأى بکرا تنحر جب خواب میں دیکھے گائے ذبح کی جا رہی ہے. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن جده ابي بردة
عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل میں واجر میں مکہ نہیں، مکہ تھا، من مكة مکہ تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے کھجوروں والی زمین کی طرف جا رہا ہوں۔ فذهب وهلي إلى أنها اليمان میرا خیال اس بات کی طرف گیا کہ وہ یمامہ ہے أو هاجر یا حاجر ہے بستی، فإذا هي المدينة وہ تو مدینہ تھا۔ یثرب ورأیت فیہا بقرا، اور میں نے خواب میں دیکھا گائے کو، واللہ خیر، اللہ کے ہاں خیر ہے۔ فإذا هم المؤمنون یوم احد وإذا الخیر تو اس سے مراد مومن یوم احد احد، احد کے ہاں، احد کے دن، احد کے دن جن کی شہادت ہوئی، ما جاء اللہ من الخیر یوم احد، وإذا الخیر ما جاء اللہ من الخیر والثواب الصدقی، اور پھر وہ خیر جو اللہ لایا اور سچائی کا بدلہ الذي آتانا اللہ بعد یوم بدر، جو دیا اللہ نے ہم کو بدر کے دن کے بعد۔ بدر میں شہادت ہوئی، صحابہ کی شہادتیں ہوئی، اس کے بعد پھر اللہ نے ہماری مدد کی، ہمیں اس کا بدلہ دیا، ہمیں فتوحات ملی۔ باب النفخ فی المنام احد بعد یوم بدر، بدر، ہاں جی، باب النفخ فی المنام۔ خواب میں پھونکنا، پھونک مارنا۔ حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله یہ ان کے شاگرد ہے نا امام بن منبہ، تو حدیث بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ سے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے۔ قال نحن الآخرون السابقون، کیا معنی ہے اس کا؟ ہم آخری ہیں لیکن سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہم آخری ہیں دنیا میں، جنت میں پہلے جانے والے۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم اذا اوتیت خزائن الارض، میں سو رہا تھا، ہاں جی، اذا نہیں پڑھنا، اذ اوتیت اذ اوتی، تو مجھے دی گئی، خزائن الارض، مجھے دیے گئے زمین کے خزانے۔ فوضع فی یدی سواران من ذهب، رکھے گئے میرے ہاتھوں میں کنگن، سونے کے 2 کنگن۔ فیکبر علی، ہاں جی، فکابر علی، فقبر علیہ، وہ دونوں مجھ پہ ناگوار گزرے۔ واہم فاوحی الی واہمانی، نی، اور مجھے فکر میں ڈال دیا۔ فاوحی الی ان انفخہما، ان انفخہما، مجھے وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونکو ان کی طرف۔ فنفختہما، میں نے پھونکا، فاولتہما الذی الکذابین الذین، فاولتہما الکذابین، فاولتہما الکذابین، بین نہیں، الکذابین دو، میں نے ان دونوں کی تعبیر کی، الکذابین 2 جھوٹے، 2 کنگن یعنی 2 جھوٹے۔ الذین انا بینہما، اللہ الذین، اللہ زین ہے، وہ 2 جھوٹے جن کے میں درمیان ہوں، صاحب صنعاء ایک صنعاء والا و صاحب الیمامہ۔ اور ایک یمامہ والا۔ باب اذا رأى انہ اخرج الشیء من کورۃ، جب وہ دیکھے کہ اس نے نکالی ہے کوئی چیز ایک کونے سے فاسکنہ موضعا آخر، اور اس کو رکھ دیا دوسری جگہ۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اخی عبد الحمید عن سلیمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، میں نے دیکھا گویا کہ ایک سیاہ عورت بکھرے بالوں والی، سائر الراس، سر کے بکھرے ہوئے بالوں والی۔
خرجت من المدینہ مدینہ سے نکلی حتی قامت بمحید آتا یہاں تک کہ ماہیا میں ٹھہر گئی. ماہیا تھا، ماہیا بستی، وحی الجحفۃ اور وہ جوف ہے. اس کا دوسرا نام ماہیا تھا، کا دوسرا نام جوف ہے. فاولت ان وباء المدینۃ نقل الیہا. باب المرأۃ السوداء. مت کر دے. پھر میں نے اس کی تعبیر کی کہ یہ وبا ہے جو مدینہ کی طرف سے نکلی. یہ وبا ہے نقل الیہا، جو اس کی طرف منتقل کر دی جائے گی. باب المرأۃ السوداء، سیاہ عورت خواب. حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فی رؤیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ رأیت امرأة سوداء سائرۃ الراس. مدینہ کے بارے میں جو آپ کو خواب آئی، میں نے دیکھی ایک سیاہ عورت سر کے بکھرے ہوئے بالوں والی. خرجت من المدینہ، ترجمہ کریں. مدینہ سے نکلی. حتی نزلت بمحیا آتا، یہاں تک کہ محیا میں پہنچ گئی. فاولتها ان وباء المدینہ تھی، تو اس کی تعویل میں نے کی کہ یہ وبا ہے مدینہ کی. نقل الیہا، مدینہ کی وبا نقل الی محیا آتا، ماہیا کی طرف منتقل کر دی جائے گی. وحی الجحفہ. باب المرأۃ سائرۃ الراس. ٹھیک ہے، بکھرے ہوئے بالوں والی عورت. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثني ابو بکر بن اویس قال حدثني ابو بکر بن ابی اویس قال حدثني سلیمان عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت امرأة سوداء سائرۃ الراس خرجت من المدینہ حتی نزلت بمحیعۃ وحی الجحفہ فاولت ان وباء المدینہ نقل الیہا. باب اذا، یعنی مدینہ اب یثرب ہے، ہاں جی، مدینہ کی جو وبا ہے وہ جوفا میں منتقل ہو جائے گی اور مدینہ پھر مدینہ بن جائے گا، یثرب نہیں رہے گا. باب اذا حز سیفا فی المنام. جب خواب میں تلوار ہلائے. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامة عن برید بن عبد الله بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن جدہ ابی بردۃ عن ابی موسیٰ اراہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت فی رؤیای انی حززت سیفا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار ہلائی، فانقطع صدرہ، اس کا درمیان، وہ درمیان سے ٹوٹ گئی. فانقطع صدرہ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. یوم احد، اس سے مراد جو پہنچا مومنوں کو، جو پہنچا مومنوں کو احد والے دن. احد کے دن. ثم حززته الأخرى پھر میں نے دوبارہ ہلایا فعاد أحسن ما كان. تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. فتح مکہ اور مومنوں کا اجتماع. اس کے بعد احد کے بعد پھر اللہ نے جو مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائی، فتوحات عطا فرمائی. چلے آگے پڑھے. باب من كذب في حلمه. جو جھوٹا خواب بیان کرے، جھوٹا. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن ایوب عن عکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تحلم بحلم لم يره کلف ان یعقد بین الشعیرتین. جو جھوٹا خواب بیان کرے، لم یرا، جو اس نے دیکھا نہیں، کلف ان یعقد بین الشعیرتین، اسے تکلیف دی جائے گی کہ وہ گرہ ڈالے درمیان دو جوں کے. کیوں بابا جی، جمع نو گڑ پہ جاندی ہے؟ نو. جو جھوٹا خواب بیان کرے گا، خواب دیکھا نہیں، جھوٹا، اسے اللہ کہیں گے یہ دو جوں ہیں، ان کو گرا دو، نہ گنڈ پاوے نہ جان چھٹے. ولن یفعل،
اور یہ نہیں کر سکتے. کر نہیں سکے. ومن استمع الى حدیث قومهم جو لوگوں کی باتیں سنیں وهم له کارہون اور وہ ناپسند کرتے ہیں، تکے نال سنتا ہے، کن لا کر ادھر کدی ادھر. او یفرون منه صب فی اذنیہ اللہ، تو ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں تانبا. صب فی اذنیہ الآنک آنوک بنا تانبا. یوم القیامہ. ومن صور صورتا عذب وکلف ان ینفخ فیہا. ترجمہ کریں. اور جو صورتیں بناتا ہے یعنی جو کہ کوئی تصویر بنائے، اسے عذاب دیا جائے کسی گا. جاندار چیز کی تصویر جس میں روح نہیں، اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، اسے عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. وکلف ان ینفخ فیہا اور اسے تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح ڈالے، ولیس بنافخ. حالانکہ وہ نہیں ڈال سکے گا. دنیا رائے جو ہی جی جا انسان دنیا تے ایسی انہوں جب بنا انہوں. وقال وصلہ لنا ایوب. متصل حدیث بیان کی مرل ایوب نے. وقال قتيبة حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن عكرمة عن ابي هريرة قوله من كذب في رؤياه. وقال شعبة عن ابي هاشم الرماني قال سمعت عكرمة قال ابو هريرة قوله من صور ومن تحمل ومن استمع. من صور ومن تحلم. تحلم کا کیا معنی اس کا؟ جھوٹا خواب. جو تصویر بنائے، جھوٹا خواب بیان کرے، تحلم حلم سے. ومن صور. ٹھیک ہے. جو لوگوں کی باتیں سنے. حدثني اسحاق قال حدثنا خالد. ٹھیک ہے. حدثني اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه تابعه هشام عن عكرمة عن ابن عباس قوله. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفر الفرا. ان افر الفرا سب سے بڑا جھوٹ. افرا اسم تفضیل کا سیگا. إن أفر الفرا أن يري عينه ما لم ترى. کہ بندہ دکھائے اپنی آنکھوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا خواب بیان کرے جو دیکھا نہیں، اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. جھوٹ. باب اذا رأى ما يكره فلا يخبر بها فلا يذكرها. جب کوئی مکروہ چیز دیکھے، اذا رأى ما یکرہو فلا يخبرها ولا يذكرها. ولا يذكرها. کسی کو اس کی نہ خبر دے نہ اس کا ذکر کرے. پھر کیا کرے؟ اگر کوئی مکروہ خواب دیکھے تو کسی کو بتانا نہیں. کرنا کیا ہے؟ آگے سن لے، حدیث آ جائے گی. حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني. ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکروہ خواب دیکھتا، وہ مجھے بیمار کر دیتا، میں پریشان ہو جاتا دیکھ کے. حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا میں تمرضني. نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں مکروہ خواب دیکھتا، وہ مجھے بیمار کر دیتا. یعنی جیسا میرا حال تھا وہی ابو قتادہ کا تھا. حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني. حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. یہاں تک کہ میں نے سنا نبی اسلام کو فرماتے ہوئے الرؤيا الحسنة من الله. چلے اچھا خواب اللہ کی طرف سے. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به. جب ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو تو فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به. ما يحب جو ناپسند کرتا ہو. ہاں ہاں جی. ما يحب جو ناپسند کرتا ہو.
جو پسند کرتا ہو، ما یحب جو پسند کرتا ہو، فلا یحدث به الا من یحب تو جب ایسا خواب دیکھے جس کو پسند کرتا ہے تو وہ خواب اس کے سامنے بیان کرے جس کو وہ پسند کرتا ہے، یعنی اپنے دوست کو بتائے۔ ٹھیک ہو گیا ترجمہ؟ ہاں جی۔ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ جب وہ مکروہ خواب دیکھے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، وَلْيَتْفِلْ ثَلَاثًا اور 3 دفعہ تھوک دے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا اور نہ ذکر کرے کسی ایک کے سامنے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ اگر کوئی مکروہ خواب ہے، کوئی برا خواب دیکھے، اس برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیان نہیں کرے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے اس کو بیان کرے، مگر کس کے سامنے؟ اپنے پیارے اپنے کس محبوب دوست کے سامنے۔ حدثنا ابراہیم بن حمزة حدثني ابن ابی حازم والدراوردی عن الجزید عن عبد اللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ آج نا چنگل کی تو لب کے لے آیا کھٹے انگور، لب کے پورا زور لا کے لے آیا لب کے۔ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأى احدکم الرؤیا یحبها فانها من اللہ ٹھیک ہے، فلیحمد اللہ علیہا اچھا خواب اللہ کی طرف سے اللہ کی تعریف کرے ولیحدث بها اور اسے لوگوں کو بیان بھی کرے، اور اسے بیان بھی کرے۔ وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ جب کو مکروہ خواب دیکھے فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ وہ شیطان کی طرف سے ہے، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا اس کے شر سے پناہ مانگے وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے، فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ وہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ چلو جواب بتائیں آگے اور تھوڑا اور پڑھنا یار تو پڑھنا تھوڑا کم ختم کرو، سبق لمبا ہے۔ باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب۔ ترجمہ کریں، باو ملم یرا ير الرؤيا جو نہیں دیکھتا خواب کے بارے میں لأول الأول عابر إذا لم يصب جب پہلا تعبیر کرنے والا اس کی درست تعبیر بیان نہ کرے۔ اب سمجھ آ گئی؟ جب پہلا تعبیر کرنے والا یعنی پہلا ہی تعبیر کرنے والا تعبیر غلط کر دے، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک آدمی وسلم کے پاس آیا، فقال إني رأيت الليلة في المنام ذلة انی رأیت فی المنام ذلة میں نے دیکھا خواب میں، دیکھی کیا دیکھی؟ ذلتن ایک بادل کا ٹکڑا، ذلتن میرا بادل کا ٹکڑا تنطيف السمن والعسل جس سے ٹپک رہا ہے گھی اور شہد۔ کیا بات ہے! فأرى الناس يتكففون منها اچھا میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ لے رہے ہیں اس سے اتھیلیاں بھر بھر، کف سے نہ کف سے اتھیلیاں بھر بھر کے لے رہے ہیں۔ فالمستكثر والمستقل فالمستکثر والمستقل کچھ زیادہ لے رہے ہیں، کچھ تھوڑا لے رہے ہیں۔ وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء اچانک ایک رسی فإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء اچانک ایک رسی جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے، اتنی لمبی رسی۔ فأراك أخذت به فعلوت فأراك أخذت به میں نے دیکھا آپ کو کہ آپ نے وہ رسی پکڑی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس۔ نہیں وہ راوی ہیں، انہوں نے کہا کوئی آدمی آیا۔ لم اچھا أقف على اسمه ہاں جی، لم أقف على اسمه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک آدمی آیا، ٹھیک ہے، آپ نے وہ رسی پکڑی، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے
فأراك أخذت به فعلوت ثم علوتا میں نے آپ کو دیکھا آپ نے رسی پکڑی آپ اوپر کو چڑھ گئے ثم أخذ به رجل آخر پھر ایک دوسرے آدمی نے جو رسی ہے وہ ٹکڑا ہے وہ اسلام ہے بادل کا جو ٹکڑا ہے نا سلہ چھتری ٹکڑا بادل وہ اسلام ہے وأما الذي جس سے ينتف شاید ٹپک رہا تھا ہاں جی گھی ٹپک رہا تھا وأما الذي ينتف من العسل والسمن في القرآن جو شاید ٹپک رہا تھا شاید گھی اس سے مراد کیا ہے اسلام سبحان اللہ الذي اسلام سے گھی کی شاید کی تعبیر کی وأما الذي ينتف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنتف اس کی مٹھاس ٹپک رہی ہے فالمستكثر من القرآن والمستقل کچھ زیادہ لینے والے کچھ تھوڑا لینے والے وأما السبب قسمت دی گل ہے کئی نوں تھوڑا مل گیا کئی نوں بہتا ہاں جی واما وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض اور وہ رسی جو آسمان سے زمین کی طرف پہنچ رہی ہے فالحق الذي أنت عليه تو اس سے مراد وہ حق ہے جس پر آپ ہیں تأخذ به تاخذ بھی جس کو آپ پکڑے ہوئے ٹھیک ہے یہ کون تعبیر کر رہے ہیں جی سردار صاحب ابو بکر صدیق فيعليك الله فیولک اللہ اللہ آپ کو بلند کرے گا اس حق کے ذریعے اللہ آپ کو عروج دے گا ثم يأخذ به رجل من بعدك من بعد ٹھیک ہے پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی اس کو پکڑ لے گا اس رسی کو اس حق کو فيعلو به فیالو بھی اور وہ چڑھے گا اس کے ساتھ ثم يأخذ رجل آخر یعنی اس رسی کے ساتھ ہے پھر ایک اور آدمی پکڑ لے گا فيعلو به وہ بھی چڑھے گا ثم يأخذه رجل آخر پھر ایک تیسرا آدمی پکڑے گا فينقطع به وہ رسی ٹوٹ جائے گی ثم يوصل له پھر ملا دی جائے گی فيعلو به وہ چڑھ جائے گا اس کے ساتھ فأخبرني یہ ازمائشیں آئیں گی عثمان پر فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم خطأت اللہ کے رسول میرا ماں باپ قربان آپ بتائیں میں نے درست تعبیر کی یا غلط قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا کچھ ٹھیک کی کچھ غلط کی غلطیاں بھی ہیں ٹھیک بھی ہے قال فوالله لتحدثني بالذي أخطأت یا رسول اللہ آپ ضرور مجھے بیان کیجئے جو میں نے خطا کی قال جو لا غلطی ہیں اور میں قسم نہ ڈالو بس ٹھیک ہے جو کر دیا قسم ڈالنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی چلیں باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح لو جی آخری حدیث ہے تھوڑی سی لمبی ہے پڑھ لیں خواب کی تعبیر صبح کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تعبیر الرؤیا یہ نا انہوں نے چھوٹیاں حدیثاں دیا کرو بشر رویا شمال دیکھنے بڑی حدیث سی مشکل سی کیویں نے پڑھنی سی پھر وہ تو پڑھ دے نے انہوں نے یہ نہیں ترجمہ کرنا ہے وہ تو پڑھی جاندے نے مقصد ختم کرنی ہے سی تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح لو آج تو ترجمہ کرنا ہے کہ بڑا تحمل نال ہے صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر بیان کرنا حدثنا معمل بن هشام ابو هشام قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء حدثنا سامورة بن جندب قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مما يكثر ان يقول لصحابه هل رأى احد منكم تیر وسلم زیادہ تر فرماتے اپنے صحابہ کو هل رأى منكم احد قال فيقص عليه من شاء کیا دیکھا ہے تم میں سے کسی ایک نے خواب روی کہتا ہے وہ بیان کرتا فیقص علیہ من شاء اللہ من شاء کو نہیں فیقص علیہ من شاء اللہ لکھا فیقص علیہ چلے کر لے بیان کرتا تھا من شاء اللہ وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ چاہتے ٹھیک ہو گیا ان یقص وانہ کو بیان کرے ٹھیک ہے یعنی جو آدمی کو خواب دیکھتا وہ نبی السلام کے سامنے بیان کر دیتا وانہ قال لنا ذات غدات ایک صبح آپ نے ہمارے لیے فرمایا انہ اتانی لیلۃ آتیانی
یعنی آج میں آج مجھے خواب آئی ہے، آج میں آپ کو سناتا ہوں. میرے پاس آئے دو آنے والے، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِ مبتعثانی، ان دونوں نے مجھے اٹھا لیا، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انطلق اور مجھے اٹھا کے کہا چلو. وَإِنِّي انطلقتُ میں چلا ان کے ساتھ، ماہما من انطلقت ما، مَعَهُمَا ٹھیک ہے. وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَجِيٍ ہم آئے ایک ایسے آدمی کے پاس جو لیٹا ہوا ہے، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ دوسرا اس کے سر پر پتھر لے کے کھڑا ہے. وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ اچانک وہ پتھر مارتا ہے اس کے سر پر، فَيَسْلَوْ رَأْسَهُ اس کا سر کچل دیتا ہے، یسلہ ہو، فَيَتَدَحْدَحُ الْحَجَرُ پتھر لڑکھڑا جاتا ہے، یا تدہدہ الرجل حجر، ہا ہونا یعنی پتھر مارتا ہے وہ سر، اس کا سر کچل کے آگے چلا جاتا ہے. فَيَتَّبِعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ وہ پتھر کے پیچھے جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ تو نہیں لوٹتا اس کی طرف یہاں تک کہ اس کا سر صحیح صحیح ہو جاتا ہے. یعنی کما کان جیسے تھا، یعنی ابھی وہ پتھر لے کے اس کے پاس پہنچا نہیں، اس کا سر پہلے ٹھیک ہو گیا. بار بار ایسے ہو رہا ہے. ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ ہاں پھر وہ دوبارہ ایسا کرتا ہے، یہ پتھر مارتا ہے. فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَرَّةَ ٹھیک ہے. قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ میں نے کہا ان دونوں کے لیے اللہ پاک ہے، یہ کون ہے دو آدمی، یہ جو مارنے والا اور جس کو مار پڑ رہی ہے، یہ کون ہے؟ قَالَ قَالَا لِي انطلق انطلق ان دونوں نے کہا آگے چلو آگے چلو، ابھی نہ پوچھو. قَالَ فَانطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ ہم آئے، ہم چلے، ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو پیٹھ کے بل، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، مستلقن علی مُسْتَلْقٍ لِكَفَاهُ لکفا، گدی کے بل. وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِقَلُوبٍ مِّنْ حَدِيدٍ اور دوسرا اس کے سر پر کھڑا ہے لوہے کی ایک کنڈی لے کر، آنکڑا کنڈی. وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ اور وہ آتا ہے اس کے چہرے کی ایک وراش کے پاس، یہ شدق ہے، وراش. جبڑا ہاں جی جبڑا نہیں، جبڑا تو نہیں، وراش ہے. جبڑا تو یہ سارا ہو گیا نا. فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ شد کو تو چیر دیتا ہے اللہ اس کی وراش گدی تک. سمجھ آ رہی ہے جی؟ وَمَنْخِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ اور اس کے نتنے کو یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، یہاں سے اس کی گدی تک. إِلَىٰ قَفَاهِ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُكُّ اور یہ شرشرو اور یہ شکو، ابرجا کے جو لفظ ہے وہ یہ شکو، یعنی کبھی یشرشرو کہتے تھے اور کبھی یہ شکو، معنی ہے کہ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ پھر جاتا ہے دوسری جانب، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ کرتا ہے جو اس نے کیا پہلی جانب کے ساتھ، یعنی پہلے کی طرح کرتا ہے. ادھر بھی جو کیا تھا وہ ادھر کرتا ہے. فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ تو نہیں فارغ ہوتا وہ اس جانب سے یہاں تک کہ وہ پہلی جانب صحیح ہو جاتی ہے. حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ پھر اس کے پاس آتا ہے فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى تو کرتا ہے اس کے ساتھ جو کیا پہلی دفعہ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں جی ادھر گیا یہ ٹھیک ہوگی، ادھر آیا یہ ٹھیک ہوگی. قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے دو آدمی؟ قَالَ قَالَا لِي انطلق انطلق انہوں نے کہا آگے چلو آگے چلو. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ ہم آگے گئے تو ہم پہنچے تنور پر، یعنی تنور جیسا تھا ایک، یعنی تنور پر پہنچے، سوراخ تھا تندور جیسا. قَالَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ میرا خیال ہے کہ آپ کہتے تھے فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ اس میں شور و غل اور کچھ آوازیں تھیں تنور کے اندر. قَالَ فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاتٌ فَطَلَعْنَا فِيهِ جی
ہم نے دیکھا اس تنور میں اس میں کچھ مرد کچھ عورتیں قرات ننگے برہنہ فیضاہم کٹھے ہی سڑتے پہ رہے، ننگیاں بیبیاں ننگے مرد، فیضاہم یاتیہم لہب من اسفل منہم، من اسفلہم، جب آتا ہے ان کے ہاتھ شعلہ ان کے نیچے سے، فیضا اتاہم ذالک اللہب زوزو، زو زو، جب ان کے نیچے سے وہ شعلہ آتا ہے تو وہ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، زو زو، ای رفعوا اصواتہم، ہاں اے رفع وسوات، ٹھیک ہے، یعنی چلاتے ہیں، چیختے ہیں، آوازیں بلند کرتے ہیں۔ قال قلت لهم ما هؤلاء، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ قال قالا لی انطلق انطلق، قال انہوں فانطلق نے کہا آگے چلو آگے چلو، قال فانطلق، فانطلقنا فاتینا علی نہر، ہم آگے گئے ایک نہر کے پاس پہنچے، حسبت انہ کان یقول احمر مثل الدم، میرا خیال ہے کہ آپ فرماتے تھے سرخ نہر، ہاں جی، یعنی خون کی، اس کا رنگ سرخ تھا۔ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ صَابِحٌ يَسْبَحُ، نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ، نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، جس نے اپنے پاس بہت زیادہ پتھر جمع کر رکھے۔ وَإِذَا ذَلِكَ الصَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، جب یہ تیرنے والا تیرتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً، یعنی آتا ہے اس کے پاس، کس کے پاس؟ جس نے پتھر جمع کیے ہوئے تھے، فَيَفْغَرُ لَهُ، یفغر لہ، وہ اس کا منہ کھول دیتا ہے، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، یفغر لہ فَاهُ، وہ اس کا منہ کھول دیتا ہے فَيُلْقِمُ حَجَرًا، اور پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، جنہوں نے کھولا نہیں منہ کھول کے نا زور نال پتھر کے منہ میں مارتا ہے، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، وہ واپس چلا جاتا ہے اور پھر وہ تیرنے لگتا ہے، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ پھر اس کی طرف آ جاتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے، کلما رجع الیہ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ، جب وہ دوبارہ آتا ہے تو کھولتا ہے اس کا منہ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا، اور پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَانِ، میں نے کہا یہ دونوں کون ہیں؟ قَالَ قَالَ لِي انطلق میں نے کہا انطلق، آگے چلو آگے چلو، قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، ہم نے آپ نے فرمایا ہم آگے گئے، ہم ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو بدصورت تھا، اکرہ، ما انت رائی رجلا مرآتا، یعنی بہت زیادہ مکروہ جو تم دیکھتے ہو، بدصورت آدمی، یعنی بہت بڑی کبھی بدصورت آدمی۔ وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ لَهُ يَحُشُّهَا، اس کے پاس آگ ہے جس کو وہ جلالا، جلا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، تیز کر رہا ہے، وَيَسْعَى حَوْلَهُ، اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے، خوب آگ جلا رہا ہے۔ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قَالَ لِي انطلق، ان دونوں نے کہا آگے چلو، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْزَةٍ مُؤْتِمَّةٍ، تمت تما یا تمو، ہم آگے گئے تو ہم پہنچے ایک باغ کے پاس جس میں موسم بہار کے ہر قسم کے پھول ہے، فِيهَا مِن كُلِّ نَوْرٍ رَبِيعٍ، نور ربی، نور میں نا پھول، ربی میں نا موسم بہار، یعنی بڑا خوبصورت باغ، سارے پھول پتیاں پھول ہر چیز اس میں ہے۔ وَإِذَا بَيْنَ زَهْرَيِّ رَوْزَةٍ، وَإِذَا بَيْنَ زَهْرَا، زَهْرَيِّ رَوْزَةٍ، زہرا نون کو نہیں، نہیں، وَإِذَا بَيْنَ، زَهْرَيِّ رَوْزَةٍ، اچھا، اب باغ کے درمیان آپ کے پاس کیا لکھا ہوا؟ وَإِذَا بَيْنَ زہرا، یہ روزہ، ٹھیک ہے، زہرا یہ روزتے، ہاں جی، راجل طویل، اچھا، باغ کے درمیان کیا ہوا؟ ایک آدمی ہے لمبا، باغ کے اندر، یعنی باغ کے درمیان ایک لمبا آدمی ہے، لا اکاد ارا راسہ طولا فی السماء، نہیں قریب کہ میں دیکھ سکوں اس کا سر لمبائی کی وجہ سے، اتنا لمبا قد، فی السماء، ٹھیک ہے، آسمان میں، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ
ولدان من اکثر ولدان من اکثر ولدان، تو آدمی کے پاس بہت زیادہ بچے ہیں، بہت زیادہ بچے، باغ ہے بڑا سونا، ہاں جی، وہ اندر ایک بندہ کھڑا ہے بڑا لمبا، وہ ارد گرد بہت سارے بچے جمع نے، اکثر ولدان۔ رأیتہم قط، مار ہے تم کتو، ایسے بچے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ کنتلک ان دونوں نے مجھے کہا آگے چلو، قال فانطلقنا فانتهينا الى روضة عظيمة، ہم آگے گئے تو پھر ہم اس کے بہت بڑے باغ کے پاس، پہلے سے بھی بڑا، لم ارى روضة قط اعظم منها ولا اس سے بڑا میں نے پہلے کوئی باغ نہیں دیکھا، اعظم منہا، ولا احسن، اور نہ خوبصورت۔ قال لی ارکب فیها، ان دونوں نے مجھے کہا چڑھ جاؤ اس میں۔ قال فارتقينا فانتهينا الى مدينة مبنية، ہم چڑھے، ہم پہنچے ایک ایسے شہر میں، مبنیتن، بلبن ذهب ولبن فضة، جو بنایا گیا تھا، ہاں جی، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ، ایک کٹ سونے دی لگی سی، ایک چاندی دی لگی سی۔ بلبن ذهب، لابن پڑھنا ہے، لابن، با کے کسرے کے ساتھ، ٹھیک پڑھا ہے آپ نے۔ فاتينا باب المدينة، ہم پہنچے شہر کے دروازے کے پاس، فاستفتحنا، ہم نے دروازہ کھلایا، ففتح لنا فدخلناها، دروازہ کھولا گیا، ہم اس شہر کے اندر چلے گئے، فتلقانا فيها رجال شطر من خلفهم، تو اس شہر کے اندر ہمیں کچھ لوگ ملے جن کا آدھا جسم خوبصورت ہے اور آدھا بدصورت ہے، عبارت پڑھ لیں۔ كأحسن ما من فيها رجال فتلقانا، ملے ہم کو، فيها رجال شطر من خلفهم ہاں كأحسن ما أنت راين، ٹھیک ہے، وشطر كأقبح ما أنت اکبہ مانتا، راين، یعنی آدھے خوبصورت ہیں، آدھا بدن ان کا، اور آدھا کبھی ہے، بدصورت۔ قال لهم اذهبوا، کالا، آپ نے فرمایا، کالا، ان دونوں نے کہا، جو میرے ساتھ، جو مجھے لے کے جا رہے تھے، انہوں نے ان کو کہا تم جاؤ، وہ جنہیں بدصورت خوبصورت، ان کو انہوں نے کہا، فقعوا في ذلك النهر، اور گر پڑو اس نہر میں تاکہ یہ تمہاری بدصورتی ختم ہو جائے۔ قال وإذا نهر معترض يجري، فرمایا وہ ایک چوڑی نہر جو بہہ رہی تھی، یجری کأن ماہ المحض فی البیاض، گویا کہ اس کا پانی بالکل سفید ہے، خالص سفید، محض بنا خالص۔ فذهبوا فوقعوا فیہ، وہ گئے اور اس نہر میں گر پڑے، ثم رجعوا الینا، پھر ہمارے پاس واپس آئے، قد ذهب ذلك السوء عنهم، دور ہو چکی تھی یہ بدصورتی ان سے، یعنی جو ان کا آدھا تھا نا، وہ ہاں جی آدھا بدن کبھی تھا، کبھی وہ قباحت، وہ برائی، وہ بدصورتی ختم ہو گئی، فصاروا فی احسن صورت، تو وہ ہو گئے بہت زیادہ خوبصورت، پیارے ہو گئے۔ قال لی ھذہ جنت عدن، اللہ، ان دونوں نے مجھے کہا یہ ہے جنت عدن، وھذا کا منزل، اور یہ ہے آپ کا گھر، ایتھے تھوڑا گھر ہے، اے تھوڑا گھر ہے، اے سامنے آج رب نظر آندہ پہ۔ قال فسما بصری علمایا فسما بصری، آگے پڑھیں، سودن، سودن، میں نے اپنی نظر اوپر کی، فاذا قصر مثل الربابۃ البیضاء، اچانک ایک محل سفید بادل کی طرح۔ قال لی ھذا کا منزلک، انہوں نے کہا یہ ہے آپ کا گھر، اور تہاڈا، اور جڑا گھر ہے اوتے وہ تہاڈا ہے۔ قلت لہما بارک اللہ فیکما، میں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، ذرانی، مجھے چھوڑو، ذرا زر ذرا ضرور ہیں، ذرا وازرا یا ذرا اسے زر ذرا، فادخلہ، مجھے چھوڑیے میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، میرے اندر جان دو۔ قال اما الآن انہوں نے کہا اما الآن فلا انت ادخلہ، فلا انتا، داخلہ، فلا انتا، اب نہیں، اب نہیں آپ جا سکتے، فلا انتا
داخل داخل ہو، اب نہیں آپ داخل ہو سکتے. ادخل لکھا نہیں، اما الآن فلا و انت داخل ہو. فلا، ہاں بس یہاں بات ختم ہو گئی. اما الآن فلا، اب نہیں، اب نہیں جانا. وانت داخل ہو، آپ اس میں داخل ہوں گے، اب نہیں، ابھی نہیں. ہاں آپ نے جانا ہی جانا ہے اس میں، وہ آپ کا ہی ہے لیکن ابھی نہیں. وہ آپ کا ہی ہے مگر ابھی. یہ معنی ہے اس کا. اما الآن فلا وانت داخل ہو. داخل ہو. ٹھیک ہے. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا. میں نے ان دونوں کو کہا کہ آج رات میں نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی. فما هذا الذي رأيت. تو یہ کیا ہے جو میں نے دیکھا، مجھے بتاؤ. قال لي اما ان سنخبرك. انہوں نے کہا اما انا ٹھیک ہے، اما الا اما انا، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ راسه بالحجر. وہ پہلا آدمی جس کے پاس آئے کچلا جا رہا تھا اس کا سر پتھر کے ساتھ. فإنه الرجل يأخذ القرآن وہ آدمی ہے جو قرآن کو یاد کرتا تھا فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة اور اس کو بھلا دیتا تھا اور سو جاتا تھا فرضی نماز سے. جس بدبخت نے قرآن یاد کر کے بھلا دیتا. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى كفاه. اور وہ آدمی، دوسرا آدمی جس کے پاس آئے جس کی وراث چیری جا رہی تھی گدی تک، ومنخره إلى كفاه. اور اس کا نتنا گدی تک، وعينه إلى كفاه. اور اس کی آنکھ گدی تک. ایتھوں تے آئے اسارا. فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة. وہ ایسا آدمی جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا اور ایسا جھوٹ بولتا تبلغ الآفاق. جو پہنچ جاتا آفاق، کناروں میں، پورے جہان میں. کیوں جی؟ جھوٹ ایسا بولیا کہ پورے دنیا پھیل گیا چاٹے چ. ہاں اب تصدیق ہو گئی نا، اب تائید ہو گئی نا جو آپ نے 1500 سال پہلے بات ارشاد فرمایا تھا. سوشل میڈیا نیٹ تے ایسی گل سٹی کہ بس لالا لالا ہو گئی ہر پاسی. وأما الرجال والنساء العراة الذين ننگے مرد ننگی عورتیں هم في مثل بناء التنور. جو تنور میں تھے، جل رہے تھے. فإنهم الزنات والزواني. کیا معنی ہے اس کا؟ بے شک وہ زانیہ اور زانی. نہیں زنات زبانی کیا معنی ہے؟ زنات زبانی صرف ناوی ترجمہ کرے نا. فإنهم بے شک وہ زنات. زنات کیا معنی اس کا کریں گے؟ زنات زانی مرد، و زوانی زانی اور زانی عورت. عورتیں. زنات زانی کی جمع، زوانی زانیت ان کی جمع. وأما الرجل الذي أتيت عليه اور وہ يسبح في آدمی، النهار. ہاں جی، وہ آدمی اتیت علیہ يسبح في النهار جس کے پاس آئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا ويلقم الحجارة اور پتھر کو منہ میں ڈال رہا تھا. فإنه آكل الربا. وہ سود خور ہے، سود خور. اجے وہ پتھر مارے جا رہے سن نا، سود خور. ان پتھر کھوائے جان کے کیا مطلب. وأما الرجل الكريه المرآة اور وہ جو آپ نے بدصورت آدمی دیکھا الذي عند النار جو آگ کے پاس تھا، جو آگ کو جلا رہا بھڑکا رہا تھا، جلا رہا تھا ويسعى حوله اور اس کے ارد گرد چل رہا تھا. فإنه مالك خازن جہنم. وہ مالک تھا، مالک جہنم کا دربان. فرشتہ بنا دو یا مالک کو، وڈا دروگا فرشتہ جہنم دا. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة اور باغ کے اندر جو آپ نے لمبا آدمی دیکھا تھا فإنه إبراهيم. وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. وأما الولدان الذين حوله جو ان کے آس پاس بچے تھے، فكل مولود مات على الفطرة. ہر وہ بچہ جو فطرت اسلام پر مرا. قال فقال بعض المسلمين. ہاں جی، راوی کہتا ہے
کہا بعض مسلمانوں نے یا رسول اللہ باولاد المشرکین، یا رسول اللہ مشرکوں کے بچے بھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باولاد المشرکین، آپ نے مشرکوں کے بچے بھی، کیونکہ ہر بچہ مشرک کے گھر پیدا ہو، مسلمان کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، عیسائی کے گھر پیدا ہو، وہ فطرت اسلام۔ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب؟ ہاں جی، بعد میں اس کی پھر تربیت کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِّنْهُمْ حَسَنًا حسن وَشَطْرٌ مِّنْهُمْ وشطر منہم قَبِیحٌ، کبیون، اور وہ لوگ جو آدھے خوبصورت تھے اور آدھے بد شکل تھے، بدصورت تھے، وہ کون تھے؟ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، وہ ایسے لوگ جنہوں نے خلطوا عملا صالحا جی وآخر سیئا، سیئا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک اور کچھ بد برے، تجاوز اللہ عنہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہاں جی، بس الحمدللہ الحمدللہ۔ لو جی کل پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے کتاب الفتن۔ بہت اچھا پڑھا گیا آج، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔